أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلامتی ہو۔ محترم حاضرین، آخری میں جو آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر فرماتا ہے رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیا۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر اپنے بارے میں اپنا تعارف بیان کرتا ہے کہ وہ رب جو آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہیں ان تمام چیزوں کا رب کا مطلب پالنے والا، چلانے والا، جو بھی ہے سب کچھ کرنے والا وہی۔ تو آسمان اور زمین، پھر ان دونوں کے درمیان سب کچھ کس کا؟ اللہ رب العالمین کا، اس رب کا۔ تو اس کے بارے میں بتایا گیا فَاعْبُدْهُ کہ تم اسی کی عبادت کرو، وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ اور تم اس کی عبادت میں ثابت قدم کے ساتھ رہو، استقامت کے ساتھ رہو، یعنی اس کی عبادت تم ہمیشہ کرتے رہو۔ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا کہ بے شک تم نہیں جانتے کہ وہ سن رہا ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین اپنے بارے میں تینوں چیزیں بتا دیا۔ توحید جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ کو جاننا، تو توحید کی تین قسمیں ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر تینوں چیزیں بیان فرما دیا۔ توحید ربوبیت بھی اس کے اندر بیان فرما دیا، توحید الوہیت بھی، اور توحید اسماء و صفات بھی اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر بیان فرما دیا۔ لیکن اگر ہم دیکھیں گے اکثر مسلمانوں کو، ہم میں سے اکثر لوگوں کو توحید کیا مانا؟ بتا سکتے کوئی کہ توحید کا مطلب کیا ہے؟ توحید کس کو بولتے ہیں؟ بتا سکتے؟ نہیں معلوم۔ اکثر مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ توحید کا مطلب نہیں معلوم، حالانکہ ان کی پوری زندگی نمازی رہے گی، وہ دیکھنے میں بالکل مسلمان رہیں گے، ان کے چہرے میں داڑھی رہے گی، نماز کے پابند رہیں گے، بہت ساری عبادتیں کریں گے، لیکن توحید نہیں معلوم۔ توحید کا مطلب کیا؟ توحید کیا مطلب نہیں معلوم۔ اگر آسان طریقے سے ہم بتائیں گے توحید کا مطلب اللہ کو پہچاننا، اللہ کو پہچاننے کا آسان طریقہ، یہ سب بہت ضروری ہے۔ صرف مسلمان ہونا، نماز پڑھنا کافی نہیں، سب سے پہلے ہم کو یہ جاننا ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ کے بارے میں کون سی چیزیں جاننا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے، عبادت سے بڑھ کر ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم عبادت کریں گے، عمل کریں گے، اس سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے بارے میں جانیں۔ اللہ رب العالمین فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ کہ تم سب سے پہلے جان لو کہ اللہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد بتایا کہ تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ تم پھر صبح شام اپنے رب کی تسبیح، اپنے رب کی حمد بیان کرو۔ تو اس آیت کے اندر بتایا گیا کہ سب سے پہلے تم اللہ کو جان لو، اللہ کون ہے سب سے پہلے تم اس کو جان لو، یعنی توحید کو ہم کو جاننا ہے۔ توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات، توحید الوہیت، ان تین توحید کو جاننا ہمارے لیے عبادت سے بڑھ کر ضروری ہے۔ ہماری عبادت ہم کب صحیح کریں گے؟ جب ہمیں معلوم کہ اللہ کون ہے، تبھی ہماری عبادت صحیح رہے گی، تبھی ہماری عبادت میں اخلاص آئے گا، تبھی ہماری عبادت کے اندر جو نیت ہے وہ درست ہوگی۔ ورنہ اگر ہم اللہ کو صحیح سے نہیں جانیں گے تو پھر ہماری عبادت بس صرف ایک ایکسرسائز کے طور پر ہو جائے گا۔ تو توحید کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری، مسلمانوں کا اس کا جاننا بہت ضروری۔ تو تینوں توحید، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، ان تمام کا جاننا ضروری۔ مختصر طور پر اگر میں بیان کروں، توحید ربوبیت کا مطلب آسمان، زمین اور اس کے درمیان جو کچھ چیزیں ہیں تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا، پھر اس کے بعد ان چیزوں کو چلانے والا، موت دینے والا، زندگی دینے والا، سب کچھ کرنے والا۔ جو بھی اس دنیا میں جو چل رہا ہے وہ سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ جو کچھ بھی کرنا ہے، اللہ اگر شفا دیتا ہے یہ بھی توحید ربوبیت، اللہ بیمار کرتا ہے یہ بھی توحید ربوبیت، کوئی حادثہ لاتا ہے یہ بھی توحید ربوبیت، بارش برسانا، دھوپ کا نکلنا، سورج کا نکلنا، چاند، ستارے، یہ ساری چیزیں جو کچھ بھی چل رہا ہے یہ سب کس کے اندر آئے گا؟ توحید ربوبیت، یعنی اس بات پر ایمان رکھنا کہ سب کچھ کرنے والا، چلانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اس کو اگر ہم جان لیں گے، توحید ربوبیت اگر ہم اس چیز کو جان لیں گے، اس کے بعد ہمارے لیے ضروری ہے کہ توحید الوہیت، یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا۔
دوسری قسم کیا ہے؟ توحید الوہیت. توحید الوہیت کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، ذکر ہو، دعا ہو، قربانی ہو، نظر ہو، یا پھر کسی بھی طرح سے کوئی بھی عبادت ہو، وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. وہ تمام عبادتیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے. سمجھ گئے توحید ربوبیت کہ سب کچھ چلانے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، زمین سے غلہ اگانے والا، سب کچھ کرنے والا اللہ. پھر توحید الوہیت کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کا حقدار صرف اور صرف اللہ. عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ تمام قسمیں صرف اور صرف اللہ کے لیے. توحید اسماء و صفات آخری وہ یہ کہ اللہ کا نام وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بہت سے اچھے نام ہیں. فَدْعُوهُ بِهَا، تم اس کے ذریعے سے اللہ کو پکارو، اللہ کے نام. پھر اللہ کی صفات کہ اللہ رب العالمین کیسا ہے، اس کی صفت کیسی ہے، اللہ کیسا ہے، یہ جاننا. توحید اسماء و صفات کا مطلب کہ اللہ کا نام کیا کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. توحید صفات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کیسا ہے، کہ اس کے اندر کون سی خصوصیت ہے، کون سی صفت ہے. اللہ رب العالمین رحم کرنے والا، اللہ رب العالمین مدد کرنے والا، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں توحید اسماء و صفات کے اندر آ جائیں گی. ایک اور مرتبہ میں بیان کرتا ہوں تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ توحید کیا ہے. توحید ربوبیت کہ ساری چیزوں کا چلانے والا، پیدا کرنے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، یہ توحید ربوبیت کے اندر آ جائیں گے. یعنی سسٹم کو چلانے والا یہ سب اللہ، اس بات پر یقین رکھنا. نمبر 2 ہے توحید الوہیت، یعنی عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ تمام قسمیں صرف اور صرف اللہ کے لیے. توحید الوہیت. توحید اسماء و صفات کہ اللہ کا نام کون سا ہے، اللہ کا نام کیا کیا ہے وہ، اور صفات کا مطلب اللہ کی کون سی صفتیں ہیں، اللہ رب العالمین کیسا ہے، اس کے اندر کون سی چیزیں ہیں، یہ جاننا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اللہ کو جاننے کا مطلب توحید کو جاننا. توحید کی جو 3 قسمیں ہیں ان 3 قسموں کو جاننا میں نے آپ کے سامنے مختصر طور پر بولا ہے. اب میں اس کو تفصیل کے طور پر بیان کرتا ہوں کہ توحید ربوبیت کیا ہے. سب سے پہلے میں اس پر بیان کرتا ہوں. اللہ رب العالمین ایک جگہ فرماتا ہے قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. مشرکین سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کون ہے بتاؤ جو آسمان سے زمین سے روزی دینے والا ہے ہم کو. کون ہے وہ ذات جو تم کو روزی دیتا ہے آسمان سے بھی زمین سے بھی. اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، کون ہے جو تمہیں سننے کی طاقت دی، دیکھنے کی طاقت دی. وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، موت سے زندگی دیا، زندگی سے موت دیا. وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ. سب کچھ چلانے والا کون ہے؟ تو کافر کیا کہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو ضرور یہی کہیں گے اللہ. یعنی کافروں کا عقیدہ بھی توحید ربوبیت میں پکا ہے. 100% وہ توحید ربوبیت کو مانتے ہیں، لیکن ان کا مسئلہ یہ رہا کہ توحید الوہیت میں وہ 100% نہیں تھے. اللہ کی عبادت کرتے تھے لیکن ساتھ ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے. اپنی قوم کے لیے ایک بڑے کو بناتے تھے، ان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے دعا مانگنا، ان کو سفارشی بنا کر اللہ کو پکارنا، ایسا وہ کام کرتے تھے. ورنہ وہ توحید ربوبیت میں کہ زمین کو چلانے والا، بارش برسانے والا، سورج چاند سب کو چلانے والا، وہ جانتے تھے کہ تمام کام کرنے والا صرف اللہ ہے. تو توحید ربوبیت اس کے اندر یہی بتایا گیا کہ آسمان سے زمین سے روزی دینے والا اللہ ہے، زندگی سے موت، موت سے زندگی کرنے والا اللہ ہے، اور سب کچھ چلانے والا اللہ ہے. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو ضرور کہیں گے اللہ. ایک اور جگہ اللہ رب العالمین فرمایا اللہ خالق کل شیء، کہ اللہ ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے. اللہ تمام چیزوں کا خالق ہے، اللہ تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے، ہر چیز کی نگرانی کرنے والا ہے، وہ ہر چیز کا ذمہ دار ہے. اس کو کیسے چلائیں گے، اس کو کیا کرنا، اس کی زندگی کب تک، یہ سب کچھ کرنے والا کیا؟ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. ایک اور جگہ اللہ رب العالمین فرمایا الا لہ الخلق والامر، سن لو، غور سے سن لو، الا غور سے سن لو، دھیان سے سن لو. الخلق والامر، اللہ ہی کے لیے پیدا کرنا بھی ہے اور اللہ ہی کے لیے معاملات کو چلانا بھی ہے. یعنی جو کچھ بھی اس دنیا میں چلنا ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. اس دنیا کے اندر کون سی مخلوق زندہ رہے گی، کون سی مخلوق نہیں رہے گی، کون سی مخلوق نئے سے پیدا ہوگی، کون سی مخلوق کو ختم کر دینا ہے، یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تبارک اللہ رب العالمین، اللہ کی ذات بابرکت ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے ایک صحابی کو دیکھ کر انی اعلمک کلمات، تو فرماتے ہیں احفظ اللہ یحفظک، کہ میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں. ایک صحابی کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں چند باتیں سکھاتے ہوں. ان میں سے ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، کہ تم ہمیشہ اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ تمہیں بچائے گا. تو اس حدیث کے اندر بھی ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ بچانے والا، عزت دینے والا، روزی دینے والا، سب کچھ کرنے والا
اللہ رب العالمین ہے۔ ایک اور جگہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، کہ حکومت دینے والا، حکومت چھیننے والا، عزت دینے والا، ذلیل کرنے والا، سب کچھ اللہ ہے۔ یعنی توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ تو توحید ربوبیت جب اگر ہم جان لیں گے کہ اللہ رب العالمین کون ہے، تو اس کا جو رزلٹ نکلے گا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں تم اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، جس نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، تاکہ تم متقی بن جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بندے بن کر رہنے والے بن جاؤ۔ تو اس آیت کے اندر یہی بتایا گیا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تم کو پیدا کیا، صرف تمہیں نہیں، تمہارے باپ دادا، تم سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے سب لوگوں کو اسی نے پیدا کیا۔ تو یہاں یہی بتایا گیا کہ توحید ربوبیت کو کر اللہ رب العالمین توحید الوہیت کا حکم دیتا ہے، یعنی سب کچھ کرنے والا، پیدا کرنے والا، کھلانے والا، پلانے والا اللہ ہے، تو پھر عبادت بھی کس کی ہونی ہے؟ اللہ کی ہونی ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کہ تم عبادت کرو اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں من عرف اللہ بربوبیتہ افردہ بالعبادہ، کہ جو بندہ حقیقت میں اللہ کو ربوبیت کے طور پر جان لیتا ہے کہ دنیا کو چلانے والا، کرنے والا سب کچھ اللہ ہے، اس بات پر اگر وہ یقین کر لیتا ہے تو وہ ضرور عبادت میں صرف اور صرف اللہ کو ٹھہرائے گا۔ عبادت جب بھی وہ کرے گا تو کس کے لیے کرے گا؟ صرف اللہ کے لیے کرے گا۔ عبادت اللہ کی بھی کریں اور درگاہ میں بھی جا کر پوچھیں، عبادت اللہ کی بھی کریں اور تعویذ کے اوپر بھی بھروسہ کریں، ایسا ہرگز نہیں کرے گا۔ عبادت اللہ کی کریں اور وہ ڈاکٹروں پر بھی بھروسہ کریں کہ اس کے ہاتھ میں شفا ہے، ایسا ہرگز نہیں کرے گا، لیکن جائے گا، ذریعہ اپنائے گا، لیکن بھروسہ کرنے والا یہ سب کچھ یقین کس پہ کے اوپر کرے گا؟ وہ اللہ کے اوپر کرے گا۔ کہ جو بندہ اللہ کو ربوبیت کے طور پر جان لیتا ہے کہ سب کچھ چلانے والا، کرنے والا اللہ ہے، تو وہ ضرور عبادت میں اللہ کو اکیلا ٹھہرائے گا۔ اب الوہیت کو ہم جانتے ہیں، توحید الوہیت دوسری قسم وہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ایک آیت میں بیان فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان اور جنات کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کریں، کہ میں نے انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا لیعبدون، تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ رب العالمین صاف طور پر بول دیا کہ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ تو توحید الوہیت یہ ہے کہ جب بھی وہ عبادت کریں اللہ کی عبادت کریں۔ ہاں عبادت کیسی عبادت؟ ساری بھی عبادت، جو بھی عبادت ہے وہ بھی عبادت۔ الدعاء هو العبادت، دعا ہم جو کرتے ہیں یہ بھی عبادت ہے۔ کہ اگر کسی انسان کو 2 رکعت نماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے یا پھر قرآن کی تلاوت کرنا مشکل ہوتا ہے، کرنا ضروری ہے، نماز پڑھنا ضروری ہے، نفل نمازیں، سنت نمازیں یا زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا، اگر ایسا مشکل ہوتا ہے تو دونوں ہاتھ اٹھائیں، اللہ سے دعائیں مانگے، اپنی ضرورت مانگے، دنیا کی ضرورت مانگے، آخرت کی ضرورت مانگے، آخرت میں کامیابی کے لیے مانگے، اپنی ضرورت مانگے تو بھی اللہ کی عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادہ، کہا گیا کہ دعا کرنا یہ عبادت ہے۔ آرام سے بیٹھے ایک جگہ بیٹھ کر اللہ سے دعا کرتے رہے، گویا عبادت ہے، دعا کرنے میں بھی ثواب ہے۔ الدعاء هو العبادہ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تم کہہ دو کہ تمہارا رب کہتا ہے ادعونی، تم مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہیں جواب دوں گا، تمہاری جو بھی ضرورت ہے مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی تم سوال کرو کوئی بھی چیز ہو۔ نبی ایک اور حدیث میں کہ پاؤں کا چپل کا جو ایک ہم جو انگوٹا میں سپورٹ کے لیے جو پہنتے ہیں وہ بھی اگر ٹوٹ جائیں، انگوٹے اور چھوٹے انگلی کے درمیان جو چپل میں رکھا جاتا ہے وہ بھی ٹوٹ جائیں تو اس کا بھی سوال کس سے کرو؟ اللہ سے کرو، ایک حدیث میں آیا ہے۔ تو جب بھی تم مانگو، کچھ بھی مانگو، اذا سألت فاسأل اللہ، تو صرف اور صرف اللہ سے مانگو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی تمہیں مدد کی ضرورت پڑ جائے تو کس کو پکارنا مدد کے لیے؟ اللہ کو پکارنا، صرف اور صرف اللہ سے مدد مانگنا۔ اور قربانی کرتے ہیں، یہ بھی ایک عبادت ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ تم نماز پڑھو اللہ کے لیے اور تم قربانی کرو اللہ کے لیے۔ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے۔ یعنی ہماری زندگی کیسے ہونی چاہیے؟ اس آیت کے حساب سے ہونی چاہیے کہ ہماری ساری کی ساری عبادتیں، صرف عبادتیں نہیں، ہمارا روزمرہ کا جو کام ہے، جینا، مرنا، چلنا پھرنا، سب کچھ کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔
وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، عبادتیں صرف اور صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ کیا عبادتوں میں اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکار سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مسجدیں جہاں عبادت کی جاتی ہیں، جہاں اللہ کو پکارا جاتا ہے، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، یہ ساری مسجدیں صرف اور صرف اللہ کی ہیں۔ تو تم کیا کرنا؟ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تم اللہ کے ساتھ دوسروں کو نہیں پکارنا، اللہ کے ساتھ دوسروں کو نہیں پکارنا۔ مشرکین کا یہی معاملہ، مکے میں جو کفار تھے وہ لوگ اللہ کو مانتے تھے کہ سب کچھ چلانے والا کرنے والا اللہ ہے، لیکن وہ عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے تھے، دوسروں کو ساتھ میں ٹھہراتے تھے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کیسی ہونی چاہیے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ عبادت میں یا پھر کسی بھی چیز میں۔ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین انبیاء کو بھیجنے کا مقصد بیان فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، بے شک ہم نے ہر امت میں ایک نبی کو بھیجا۔ نبی کیا بولتے تھے جا کر؟ ان اعبدوا اللہ، کہ لوگوں تم اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور تم شرک سے دور رہو، شیاطین کے جتنے بھی کام ہیں ان تمام سے دور رہو۔ تو انبیاء کو بھیجنے کا مقصد بھی توحید ہے، انبیاء کو بھیجنے کا مقصد بھی توحید الوہیت، توحید ربوبیت بیان کرنے کے بعد توحید الوہیت کا حکم دینا انبیاء کا بھیجنے کا مقصد تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ تم ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور شرک سے دور رہو، شیاطین کے کام سے دور رہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں حق اللہ علی العباد ان یعبدوا ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ بندوں کے اوپر اگر اللہ کا حق کوئی ہے کہ بندے اللہ کے لیے کچھ کرنا ہے تو وہ یہ کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں، ولا تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دین کے اصل الدین اللہ یعبد الا اللہ، اصل دین یہ ہے کہ آدمی صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے۔ دین کا مطلب ہی یہی کہ آدمی صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو یہ توحید الوہیت، یعنی عبادت کریں گے چاہے وہ کسی طرح کی بھی عبادت ہو، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، ذکر ہو، صدقہ ہو، نظر ہو، قربانی ہو، کسی بھی طرح کی عبادت ہو، وہ عبادت کس کے لیے ہونی چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اس عبادت میں دوسروں کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اگر شریک ٹھہرائیں گے اللہ رب العالمین اس کا انجام بھی بیان فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ رب العالمین شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ کتنے بھی بڑے گناہ کیوں نہ ہو جائیں اگر اللہ چاہے تو معاف کرے گا، لیکن شرک کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا۔ یہی نہیں، اللہ رب العالمین ایک اور جگہ بیان فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جو بندہ شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ اس کا نام مسلمانوں کا نام رہے، لیکن اگر وہ شرک کرتا ہے، درگاہ کو جاتا ہے یا پھر کسی چیز پر بھروسہ کرتا ہے، شفا دینے والا اللہ ہے لیکن اگر کسی چیز پر بھروسہ کریں، بیماری اس سے دور ہوتی ہے لیکن کسی دھاگے پر یا پھر کسی اور چیز پر بھروسہ کر لیں کہ یہ دھاگا جب تک میرے ہاتھ میں رہے گا، میرے جسم میں رہے گا، تب تک میں صحیح رہوں گا، یہ بھی شرک۔ اللہ کے اوپر جو بھروسہ کرنا ہے، یہ بھروسہ جیسے ہی ہٹ گیا تو یہاں کیا ہو گیا؟ یہاں بھی شرک ہو گیا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ رب العالمین اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے، یعنی وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ آخری قسم ہے توحید اسماء و صفات۔ توحید اسماء و صفات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام کو جاننا کہ اللہ کے کون سے نام ہیں۔ صفات کا مطلب کہ اللہ رب العالمین کیسے ہے اس کو جاننا، جیسے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں وہ سب کے سب اچھے نام ہیں، خوبصورت نام ہیں۔ فَادْعُوهُ بِهَا، کہ تم جب بھی اللہ کو پکارو تم ان ناموں کے ذریعے سے پکارو۔ جیسے ہم اللہ سے مدد مانگنی ہے تو ہم کیا کرنا؟ اللہ کا جو نام ہے مدد کرنے والا، اس نام کے ذریعے سے پکاریں۔ اگر ہم کو رحمت طلب کرنی ہے تو یا رحمان یا رحیم کر کے ہم اللہ سے رحمت طلب کریں۔ اگر ہم کو معافی مانگنی ہے تو اللہ رب العالمین سے یا غفور کر کے ہم اللہ سے معافی مانگیں۔ تو اللہ کا جو نام ہے اس نام کے ذریعے سے اگر ہم دعا کریں گے تو اللہ رب العالمین ضرور ہماری دعا قبول کرے گا۔ ایک اور چیز اللہ کے نام اور اس کی صفات میں جس کا ہم کو خیال کرنا ہے وہ یہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ کی طرح کوئی بھی چیز نہیں۔ اللہ کے لیے ایک مثال دینا، اللہ ایسا رہے گا ویسا رہے گا، ہمارے ذہن میں ایک طرح سے سوچنا، یہ ہرگز نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسا کون سی بھی چیز نہیں ہے۔
وہو السمیع البصیر، وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کو ہاتھ ہے تو اس طرح بولتے وقت ہم اپنے ہاتھ کا اشارہ کریں گے غلط. اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اگر ہم اس طرح اشارہ کرتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے تو یہ بھی اس طرح کرنا غلط. کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے، ہم جیسا دیکھتے ہیں ویسا دیکھنا ضروری نہیں. اللہ نے بہت ساری مخلوقات کو بنایا، سب کا دیکھنا الگ، سب کا چلنا الگ، سب کا پھرنا الگ، سب کا ہاتھ الگ، سب کا پاؤں الگ. اس لیے اگر اللہ کو کسی ایک چیز سے خاص کر دیں گے، اللہ چلتا ہے بول کر ہم اس طرح کر کے دکھائیں گے، یہ بھی غلط. ہرگز ایسا نہیں کرنا. الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان عرش پر مستوی ہے، عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. اگر ہم یہ بتاتے ہوئے بھی اللہ رحمان عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اگر ہم اس طرح بھی اشارہ کرتے ہیں، بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہیں، یہ بھی غلط. اشارہ کرنا یا پھر اللہ کا جو بھی کچھ ہم استعمال کرتے ہیں اس کا ہم اشارے کے ذریعے یا پھر کسی چیز کے ذریعے مثال کے طور پر بتانا بالکل غلط. امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بتایا الرحمن علی العرش استوى، کہ اللہ رحمان عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. تو ان سے پوچھتے الاستواء، کہ اللہ رب العالمین کیسا بیٹھا ہوا ہے؟ تو امام مالک فرماتے ہیں الاستواء معلوم، کہ اللہ رب العالمین بیٹھا ہے یہ معلوم ہم نا. والکیف مجہول، اللہ رب العالمین کیسا بیٹھا یہ ہم کو نہیں معلوم. والایمان بہ واجب، اس کے اوپر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ نے کہا کہ اللہ کو ہاتھ ہے، ہاں ہم کو یقین کر لینا کہ اللہ کو ہاتھ ہے. اللہ دیکھ رہا ہے، ہم کو یقین کر لینا، ہم کو ایمان لینا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ مدد کر رہا ہے تو ہم کو ایمان لینا اللہ مدد کر رہا ہے. ہم کو یہاں یہ نہیں سوچنا کہ اللہ کیسے مدد کر رہا ہے. آسمان کے اوپر نازل ہوتا ہے، اگر ہم اس طرح بھی اشارہ کرتے ہیں تو یہ بھی غلط. اللہ آسمان کے اوپر نازل ہوتا ہے، ہم یقین کر لیں گے بس اللہ آسمان دنیا پر ہر صبح نازل ہوتا ہے. بس کیسے نازل ہوتا ہے، کب نازل ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہم نہیں پوچھیں گے. والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعہ، اس کے بارے میں سوال کرنا کیا ہے؟ بدعت ہے. اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. اللہ رب العالمین کی جو بھی صفت ہے اس صفت کے بارے میں ایمان لانا ہمارے لیے ضروری. وہ صفت کیسے ہے، ہم کسی چیز کے مثال کے ذریعے سے اگر ہم جوڑیں گے یہ غلط. وہ چیز جیسے بھی اللہ رب العالمین ہم اس کے پر ایمان لانا، والایمان بہ واجب، اس کے پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے. اس کے بارے میں سوال کرنا سوچنا یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے. تو بہرحال یہ اللہ رب العالمین کے بارے میں مختصر تعارف توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جو بندہ ان توحید کو اگر جان لیتا ہے تو اس کا فائدہ جو 3 فائدہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں، بہت بڑا فائدہ کہ آدمی کے اندر بھروسہ آ جائے گا. آدمی کے اندر بھروسہ آ جائے گا کہ جو بندہ اللہ کو صحیح سے جان لیتا ہے اس آدمی کے اندر بھروسہ آ جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان فرماتے ہیں لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر، اگر تم اللہ کے اوپر صحیح طور سے بھروسہ کرنا ہے، جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے ویسا اگر تم بھروسہ کریں گے تو یہ پرندے ہر دن جاتے ہیں روزی تلاش کرتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں، پھر دوسرے دن جاتے ہیں روزی تلاش کرتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں روزی دیتا ہے تو ویسے پرندوں کی طرح تمہیں روزی دے گا. لرزقکم کما یرزق الطیر، جیسا اللہ رب العالمین پرندوں کو روزی دیتا ہے ویسے تمہیں روزی دے گا. ہم کبھی بھی پریشان نہیں ہوں گے، کبھی ہم کمائی کے سلسلے میں حرام راستہ نہیں اپنائیں گے اگر اللہ کے پر بھروسہ ہے. اگر اللہ کے پر بھروسہ نہیں ہے، ان توحید کو اگر ہم نہیں جانیں گے تو پھر ہم اللہ کے پر جو بھروسہ جو سب سے بڑی چیز ہے یہ چیز ہم سے اٹھ جائے گی، یہ چیز ہم سے ختم ہو جائے گی. دوسری چیز خوف الہی، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا. جب اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے بھی نہیں ڈرے گا. جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے بھی نہیں ڈرے گا. جو بندہ اللہ کو نہ ڈرے تو وہ ہر چیز سے ڈرے گا. چونٹے آ جائیں ڈرے گا، اس کے راستے سے بلی گزر جائیں، کالی بلی گزر جائیں، کتا گزر جائیں، اس سے بھی ڈرے گا. کچھ بھی اس کے سامنے ہو جائے وہ ڈر جائے گا. لیکن جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے بھی نہیں ڈرے گا. جیسا کہ ہود علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے ہیں فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونَ، تم میرے خلاف سازش کرو، سازش کر کو تم مجھے وقت بھی نہ دو، تم مجھے مہلت بھی نہ دو، تم مجھے تھوڑا ٹائم بھی نہ دو، سازش کرو فوراً میرے اوپر حملہ کرو، تب بھی کہ تم کچھ بھی میرا بگاڑ نہیں سکتے. ہود علیہ السلام یہ چیز انہوں نے کب بیان کی؟ جب انہیں مکمل طور پر توحید کا یقین ہو گیا. تب انہوں نے کہا کہ تم کچھ بھی کرنا کر لو، تم ہرگز میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے. تیسری چیز جو ہمارے اندر آئے گی وہ یہ کہ صبر. اگر آدمی صحیح سے توحید کو جان لیتا تو اس سے یہ پیدا ہوگا کہ اس کے اندر صبر پیدا ہوگا. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. ایوب علیہ السلام اتنے بڑے مالدار، اتنے بڑے خاندان والے، ان کے بہت سارے بچے، ان کے بڑے خاندان، ان کے پاس اتنی دولت کہ انہیں بیماری آ گئی، اس بیماری کی وجہ سے ان کا خاندان ان سے دور، ان کی دولت ان سے چھین لی گئی، اس کے باوجود وہ صبر کرتے رہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں معلوم کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے. اللہ اگر چاہے تو یہ ساری چیزیں مجھ کو واپس لوٹائے گا. ویسے ہی ہوا، انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا، صبر کیا، پھر جب وہ اچھے ہو گئے
تو ان کے خاندان پھر سے واپس آ گئے. جو دولت ان کے پاس تھی اللہ رب العالمین اس سے زیادہ دولت ان کو واپس کر دیا. تو بہرحال یہ 3 چیزیں جو بندہ توحید کو صحیح سے جان لیتا ہے اس کے اندر 3 چیزیں آ جائیں گی. اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ وہ حدیث میں ہے کہ من مات وهو يعلم ان لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو بندہ اس حالت میں مرتا ہے کہ اس کو معلوم کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کیا کر کو معلوم، یعنی توحید کے تینوں قسمیں اگر اس کو معلوم ہے، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا. ایک اور حدیث میں آخری حدیث، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، کہ آدمی میں سب سے زیادہ حقدار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ حقدار میری شفاعت کا مستحق قیامت کے دن کون رہے گا؟ میں کس کے بارے میں اللہ کے پاس سفارش کروں گا؟ جو دل کے ساتھ، جو بالکل مخلص بن کر اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اس بندے کو میں قیامت کے دن سفارش کروں گا. تو یہ سب سے بڑی چیز ہے. یہ کب ہوگا؟ صرف جاننا نہیں، جو آدمی جان لیتا ہے ضرور اس کی زندگی میں عمل آئے گا. توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات جاننے کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کے اندر بھروسہ آ جائے گا، آدمی کے اندر صرف اور صرف اللہ کا ڈر رہے گا، آدمی کے اندر صبر آئے گا، آدمی پریشان یا پھر کسی اور چیز میں مبتلا نہیں ہوگا. آخرت کا فائدہ یہ ہے کہ وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا. ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کہ اس کو توحید کو جاننے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا مستحق ہوگا. تو توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ تمام نظام کو چلانے والا، پیدا کرنے والا، کھلانے والا، پلانے والا، موت دینے والا، روزی دینے والا، زندگی دینے والا، سب کچھ اللہ. توحید ربوبیت. توحید الوہیت، عبادت کی جتنی بھی قسمیں وہ تمام قسم صرف اور صرف اللہ کی. توحید اسماء و صفات، اللہ کے نام کون سے ہیں یہ جاننا، اور اللہ کیسا ہے کہ اس کی صفات کیا ہیں، اللہ کے اندر کون سی چیزیں ہیں، مدد کرنے والا، رحم کرنے والا، معاف کرنے والا، زندگی، یہ ساری چیزیں جو صفات اس کے اندر ہیں یہ سب کچھ جاننا، یہی توحید ہے. دعا ہے اللہ رب العالمین سے اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ کو صحیح طور پر جاننے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے، جو توحید کی قسمیں تمام کو جان کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کے اللہ رب العالمین ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. جو بنیادی چیزیں ہیں ان چیزوں کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. تو ان چھوٹی چیزیں، جو بھی چیزیں ہیں جو ضروری ہیں اسلام مسلمان ہونے کے حساب سے، ان تمام چیزوں کا سیکھنا اللہ ہمارے لیے آسان فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین.